ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ محترم صدر مجلس اور معزز حکم صاحبان اور مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کرام اور مدرسہ دارالقرآن کے ہم سفر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دلکش پرسکون خوشگوار علمی تقابلی سالانہ محفل میں عصر حاضہ میں طلباء کرام کے ذمہ داریوں کے عنوان پر مختصر وقت تک لب کشائی کی ہمت کرتا ہوں اور آپ حضرات کے توجہات کا توقع رکھتا ہوں، وباللہ توفیق۔ سامعین محترم، موجودہ دور ماتح پرست اور ٹیکنالوجی ترقیات کا دور ہے۔ عیاشی فحاشی لوگوں کے قلوب و اذہان میں پس گئے ہیں، تخلیقی مقصد سے ناشنا ہے، اللہ کا خوف اور فکر آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ موت کی شدت، عذاب قبر، جنت و جہنم کا تصور افسانہ بن چکا ہے۔ مال و دولت کے حصول میں حلال و حرام، جائز و ناجائز کا تصور ہی نہیں ہے۔ حقوق انسانیت کی باہم ادائیگی کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہے۔ عریانیت، بے حیا، حیا و پردے کے زنجیریں توڑ چکی ہے۔ انسانیت کی بقا صرف شکل و صورتی میں رہ گئے ہیں، سیرت و کردار سے نہیں۔ ایسے پرآشوب نازک سے نازک در حالات میں خیر امت کے علماء اور طلباء حضرات پر اہم ترین ذمہ داریاں عائد ہوتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کے علماء کرام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے وارث ہیں۔ یوں تو امت مسلمہ کے تمام افراد، خواہ مرد ہو یا عورت، کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اخرجت للناس، یعنی امت مسلمہ کی وجود کا مقصد ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سامعین محترم، آخری نبی محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 3 طریقے اور 3 آداب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ میں فرمایا ہے۔ نمبر 1، لوگوں پر پرانی آیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے قلوب و اذہان اور برائیوں سے انسانی معاشرہ و خاندان کا تزکیہ کرنا۔ نمبر 3، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دینا۔ قرآنی آیات اور تعلیمات نبوی کا پیش مد ذخیرہ علماء امت کے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے، جس میں مخلوق خالق کے ارض و سما کے ساتھ جوڑنے، انسانی تخلیق بتانے، گناہوں اور برائیوں کے احساس دلانے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے، دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کی واضح تعلیمات موجود ہے۔ نیز دعوت اللہ کی طریقے بیان کیے گئے ہیں اور دعوت ارشاد کے مؤثر ہونے کا فلسفہ بتایا گیا ہے۔ اب آئیے قرآن کی 14واں سپارہ اٹھائیے، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنی رب کی راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو، علم اور اچھے نصیحت کے ذریعے، اور لوگوں سے بحث مباحثہ کرو اچھے طریقے سے۔ آیات مذکورہ میں دعوت ارشاد کے 3 طریقے اور 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم اور لوگوں سے بحث مباحثہ، لوگوں کے مزاج اور ذوق کے مطابق حسب ضرورت ان طریقوں اور ان حصولوں کو اختیار کیا جائے۔ سامعین محترم، انسانیت کا خیر خواہ علماء اسلام دعوت تبلیغ کے معطر بننے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں خلوص للہیت کا جذبہ ہو، ریا اور شہرت کی نیت نہ ہو، دعوتی امور کا خود حامل ہو، جو کہ قول و عمل عدم موافقت اللہ ذوالجلال کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، کبر مقتا عند اللہ
جاری ہے. اپنے انہی چند باتوں پر اپنے تقریر بخوف طوالات ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو ہم کو عالم بعمل بنائے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحیح معنوں میں خیر امت کو توفیق دے. آمین. وما علینا البلاغ.